السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 122 تک پڑھیں گے۔ آیت نمبر 116 سے لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، اتخذ اللہ، اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، والدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بلہ بلکہ اسی کا ہے، ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں، کلن تمام، لہو اسی کے لیے، قانتون سب فرما بردار ہیں۔ بدیع السماواتی آسمانوں کا موجد ہے، والارضی اور زمین کا، واذا اور جب قضا وہ فیصلہ کر لے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو، لا نہیں، یعلمون وہ سب علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون بات کرتا ہم سے، اللہ اللہ تعالیٰ، او تاتینا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیاتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قولا کہا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قولہم مانند ان کے قول کے، تشابہت بالکل ایک جیسے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بینا تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں، الآیاتی نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے جو، یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیراً خوشخبری دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا، ولا اور نہیں، تسألو آپ سے پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں، ولن اور ہرگز نہیں، ترضیٰ راضی ہوں گے، عنک آپ سے، الیہود یہودی، ولن نصارا اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعوا آپ پیروی کریں، ملتہم ان کے دین کی، کل آپ کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، هو الہدی وہی اصل ہدایت ہے، ولا ان اور البتہ اگر، اتبعت تو نے پیروی کر لی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد کے جو، جاءک آ گیا تیرے پاس، من العلم علم، ما لکا نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ الذین وہ لوگ جو، آتیناہم ہم نے دی ان کو، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا جو حق ہے، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، اولئک وہی لوگ، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، ومن اور جو، یکفر بھی انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک تو وہی لوگ، هم الخاسرون سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 116 ہے، قانتون، قوف نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے، قانتہ آپ نے نام سنا ہوگا۔ آیت نمبر 117 ہے،
بدیع با دال عین پیدا کرنے والا ہے. کن کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 118. یکلمونا کاف لام میم. الحمدللہ اب آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. وہی ورڈز آپ پہلے پڑھ چکے. تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو بات ہوتی ہے، جو ان کا ترجمہ ہوتا ہے، جو پیچھے بات ہو رہی ہوتی ہے، اس لحاظ سے اس کا تھوڑا میننگ چینج ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہوگی. تشابہت شین با ہا، قلوبہم قاف لام با، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے. قلب واحد اور قلوب اس کی جمع، اور قلب کہتے ہیں دل کو. آیت نمبر 119 ہے. ارسلنا کا را سین لام رسول رسالت، بشیرن با شین را، اور یہ آپ نے اردو زبان میں بھی سنا ہوگا. بشیر مبشر بشارت خوشخبری کے لیے آتا ہے. و نذیرن اور ڈرانے والا، نون زا را انذار کسی کو ڈرانا، منذر یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تسألو سین حمزہ لام، سآلہ کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، تو تسألو تم سے سوال کیا جائے گا. آیت نمبر 120 ہے. ترزا را زا یا، تتبعا تا با عین اتباع کرنا، پیروی کرنا. ملتہم میم لام تا، ملت ایک بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے، تو ملتہم ان کی ملت کی. اتبعتا دیکھیے دوبارہ آ گیا، جو تتبعہ میں روٹ ورڈ استعمال ہوا وہی اتبعتا میں آئے گا. جاء کا جیم یا حمزہ، نصیر مددگار، نون صاد را، ناصر آپ نے سنا ہوگا تو نصیر مددگار. آیت نمبر 121 ہے. یتلونہ تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، تلاوت اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے. آیت نمبر 122 ہے. فضلتکم فا ذات لام اس کا روٹ ورڈ ہے. العالمین عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے آیت نمبر 116 سے، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے. اس سے پہلے جو ہم آیات پڑھ رہے تھے وہ تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر ایک آیت بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب پھر سے واپس اصل سلسلہ کلام کی طرف آ رہے ہیں. اور اب آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سب نے کہا اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ پاک ہے بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، تمام اسی کے لیے سب فرما بردار ہیں. اس آیت میں اہل مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور نصارہ جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ، سارے یہودی یہ نہیں کہتے تھے، صرف ان کا ایک گروہ تھا جو یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب کے سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں. بڑے سے بڑا رسول ہو یا بڑے سے بڑا ولی ہو یا بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، سب ہی اسی کے حکم کے پابند ہیں. اور آیت نمبر 117 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں کا موجد ہے اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی شے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں. یہاں پر ایک چیز غور کر لیں کہ ابداع اور خلق میں فرق ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر 3 طرح کے ہیں.
ایک ابدا، خلق اور تدبیر۔ خلق ایک ایسی چیز سے دوسری چیز کا بنانا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گارے سے انسان کو بنایا، آگ سے جنات بنائے، نور سے فرشتے بنائے۔ یہ تخلیق ہے تو بدیع وہ ذات ہے جس نے کسی مادہ تخلیق کے بغیر ایک نئی کائنات پیدا فرما دی۔ ہمارے ہاں بدعت اسی شے کو کہتے ہیں جو دین میں نہیں تھی اور خام خواہ لا کر شامل کر لی گئی۔ جس بات کی جڑ اور بنیاد دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس نے پہلے کوئی چیز وجود میں نہیں تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ سب علم رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مانند ان کے قول کے بالکل ایک جیسے ہیں ان کے دل۔ تحقیق ہم نے بیان کر دی ہے نشانیاں اس قوم کے لیے جو وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شدت کے ساتھ یہ مطالبہ تھا کہ آپ کوئی ایسا معجزہ ہی دکھا دیں جیسے اب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے یا موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے۔ اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ یہ مضمون جو ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سورۃ الانعام اور پھر سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح کی باتیں لوگ جو ان سے پہلے تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور آیت 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ اس آیت کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ آپ اہل حق کو جنت اور اس کی تمام نعمتوں کی بشارت دیں، اور جو غلط راستے پر چل پڑے ہیں، کفر کرے، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں یا بد عملی کرے، ان کو آپ صرف خبردار کر دیں کہ ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ آپ کا کام دعوت، ابلاغ، تبلیغ اور نصیحت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ اپنے طرز عمل کی بنا پر جہنم کے مستحق قرار پا چکے، ان کے بارے میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ کون جنت میں جانا چاہتا ہے اور کون جہنم میں، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ کا کام حق کو واضح کر دینا ہے، اس کی وضاحت میں کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئیں اور وہ جہنم کے ایندھن نہ بنے۔ ان کے لیے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعائیں بھی کی ہوں گی، جیسے مکی دور میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور آیت نمبر 120 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کی۔ آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور البتہ اگر تو نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ جو آ گیا تیرے پاس علم، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی بات نہ مان لیں۔ انسان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ مقصد اونچا ہو لیکن امیدیں چھوٹی ہوں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ بندہ مومن کا کام اپنی حد تک فرض ادا کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ کی خواہش اگر اپنے دل میں پا لیں گے تو کسی جلد بازی کا شکار ہو جائیں گے اور پھر شارٹ کٹ کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر لیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو جو آیت سنا رہی ہوں وہ بہت ڈر والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، یعنی اگر بفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ چلو کچھ لے لو اور کچھ دے دو والا معاملہ کر لیا، کچھ ان کی بات مانو اور کچھ اپنی بات منوا لو، تو یہ طرز عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ مکہ میں قریش کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی جاتی تھی کہ کچھ اپنی بات منوا لیں، کچھ ہماری بات مان لیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اب مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، چنانچہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے متنبع کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہوگا اللہ کے معاملے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ کوئی حمایتی، معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ حق کی تلوار بالکل اریاں ہے۔ اللہ کا عدل ہر فرد کے لیے الگ نہیں ہے، یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر قوم اور امت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کسی ایک قوم سے ایک معاملہ اور دوسری قوم سے کوئی دوسرا معاملہ۔ اللہ کے اصول اور قانون بدلنے والے نہیں ہیں۔ اس ضمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ہی سنت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں بھی فرمایا ہے کہ پس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور تم اللہ کے طریقے کو ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے۔ اور آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہم نے ان کو دی کتاب وہ سب تلاوت کرتے ہیں اس کی جو حق ہے اس کی تلاوت کا، وہی لوگ وہ سب ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو انکار کرتا ہے اس کا تو وہی لوگ ہیں سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر غور کریں اور ایک بات کو جان لیں کہ تلاوت کا جو لفظ قرآن پاک نے اپنے لیے اختیار کیا ہے بڑا جامع لفظ ہے۔ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس کے متن کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، چنانچہ بعض لوگ جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے وہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی انگلی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں تاکہ نگاہ ادھر ادھر نہ جائے، ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تلاوت کا اصل حق یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بناتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس پر اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے امام، روشنی اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو خسارہ میں رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہود کے ساتھ جو سلسلہ کلام تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اس کا آغاز چھٹے رکوع سے ہوا تھا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 122 اور 123 ایگزیکٹلی وہ آیات ہیں جو چھٹے رکوع میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ اور آیت نمبر 122 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اولاد اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو جہان والوں پر۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا۔ جب بنی اسرائیل اپنی اس نعمت کا حق نہ ادا کر سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے لے کر امت مسلمہ کو دے دی۔ آج ہم یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو اتنا فضل کیا تو کیا ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں عطا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، کیا آج ہم اپنے فرض پورے کر رہے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم یہ سرخرو
ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی سی زندگی ہماری تھی اس میں ہم اپنا پورا کام کر آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بنی اسرائیل کے قصے ہم بیان کر رہے ہیں ان سے ہم سبق حاصل کر سکیں اور ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری کلاس کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔